بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا چھٹا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم اسم معرب کی اقسام، منصرف اور غیر منصرف کے جو اسباب ہیں وہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو پہلے عبارت دیکھ لیں۔ الفصل الرابع الاسم المعرب على نوعین منصرف وهو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعة كزيد ويسمى الاسم المتمكن وحكمه أن يدخله الحركات الثلاث مع التنوين تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. وغير منصرف وهو ما فيه سببان من الأسباب التسعة أو واحد منهما يقوم مقامهما. والأسباب التسعة المانعة من الصرف هي العدل والوصف والتانيث والمعرفة والعجمة والجمع والتركيب والألف والنون الزائدتان ووزن الفعل. وحكمه ألا يدخله الكسرة والتنوين ويكون في موضع الجر مفتوحا أبدا. تقول جاءني أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد كما مر. أما العدل فهو تغير اللفظ أي خروجه من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى تحقيقا أو تقديرا ولا يجتمع مع وزن الفعل أصلا، ويجتمع مع العلمية كعمر وزفر ومع الوصف كثلاث ومثلث وأخر وجماعة. أما الوصف فلا يجتمع مع العلمية أصلا وشرطه أن يكون وصفا في أصل الوضع، فأسود وأرقم غير منصرف وإن صار اسمين للحية لإصالتهما في الوصفية. وأربع في قولك مررت بنسوة أربع منصرف مع أنه صفة ووزن الفعل لعدم الإصالة في الوصفية. أما التانيث بالتاء فشرطه أن يكون علما كطلحة وكذلك المعنوي كزينب. ثم المعنوي إن كان ثلاثيا ساكن الأوسط غير أعجمي يجوز صرفه وتركه لأجل الخفة ووجود السببين كهند، وإلا يجب منعه كزينب وصقر وماه وجورا. والتانيث بالألف المقصورة كحبلى والممدودة كحمراء ممتنع صرفهما البتة، لأن الألف قائم مقام السببين التانيث ولزومه. أما المعرفة فلا يعتبر في منع الصرف بها إلا العالمية وتجتمع مع غير الوصف. أما العجمة فشرطها أن تكون علما في العجمية وزائدة على 3 أحرف كإبراهيم وإسماعيل، أو ثلاثيا متحرك الأوسط كشطر، فلجام منصرف لعدم العلمية في العجمية، ونوح منصرف لسكون الأوسط. أما الجمع فشرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، وهو أن يكون بعد ألف الجمع حرفان متحركان كمساجد، أو حرف مشدد مثل دواب، أو 3 أحرف أوسطها ساكن غير قابل للهاء كمصابيح، فسياقلة وفرازنة منصرفان لقبولهما الهاء، وهو أيضا قائم مقام السببين الجمعية ولزومها وامتناع أن يجمع مرة أخرى جمع التكسير فكأنه جميع مرتين. أما التركيب فشرطه أن يكون علما بلا إضافة ولا إسناد كبعل بك، فعبد الله منصرف ومعدي كرب غير منصرف وشاب قرناها مبني. أما الألف والنون الزائدتان إن كانتا في اسم فشرطه أن يكون علما كعمران وعثمان، فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمية. وإن كانتا في صفة فشرطه ألا يكون مؤنثه على فعلانة كسكران وعطشان، فندمان منصرف لوجود ندمانة. أما وزن الفعل فشرطه أن يختص بالفعل ولا يوجد في الاسم إلا منقولا عن الفعل نحو ضرب وشمر، وإن لم يختص به فيجب أن يكون في أوله 1 حروف المضارع وهي أتينا، ولا يدخل الهاء كأحمد ويشكر وتغلب ونرجس، فيعمل منصرف لقبولها الهاء كقولهم ناقة يعملة. واعلم أن كل ما شرط فيه العلمية وهو التانيث بالتاء والمعنوي والعجمة والتركيب والاسم الذي فيه الألف والنون الزائدتان أو ما لم يشترط فيه ذلك واجتمع مع سبب واحد فقط وهو العلم المعدول ووزن الفعل إذا نكر صرف. أما في القسم الأول فلبقاء الاسم بلا سبب، وأما في القسم الثاني فلبقائه على سبب واحد
تقول جاءنی طلحۃ وطلحۃ آخر وقام عمر وعمر آخر وضرب احمد واحمد آخر وكل ما لا ينصرف اذا اضيف الى اسم آخر او دخله اللام فدخله الكسرة في حالة الجر نحو مررت باحمدکم وبالاحمد۔ تو یہ چوتھی فصل ہے، الفصل الرابع۔ اس میں معرب کی دو اقسام بیان کی ہیں، ایک منصرف ہے اور دوسری غیر منصرف۔ جیسا کہ اس سے پہلے اعراب کی جو اقسام ہے اس میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ مفرد منصرف صحیح اور غیر منصرف کا الگ الگ اعراب ہوتا ہے۔ تو منصرف کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف یہ ہے ما لیس فیہ سببان او واحد یقوم مقامہما من الاسباب التسعۃ، کہ 9 اسباب ہیں جو آگے آئیں گے، ان اسباب میں سے کوئی 2 سبب جس کے اندر نہ پائے جائیں، یا کوئی ایک سبب ایسا نہ پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو، تو وہ اسم منصرف ہوگا۔ جیسے زیدن ہے، اس کے اندر 2 سبب بھی نہیں پائے جا رہے اور ایک سبب بھی نہیں پایا جا رہا جو 2 کے قائم مقام ہو، یہ منصرف ہے، اور اس کو اس میں متمکن کا نام بھی دیا گیا ہے۔ وحکمہ، منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر تینوں حرکتیں آئیں گی، یعنی ضمہ، فتحہ اور کسرہ، اور مات تنوین، ساتھ تنوین بھی اس پر آئے گی۔ جیسے مثال دی ہے جاءنی زید ورأیت زیدا مررت بزید، تو اس میں تینوں قسم کے اعراب آئے ہیں اور تنوین بھی آئی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو منصرف کہا جاتا ہے۔ منصرف کا مطلب ہے بدلنا پھرنا، تو اس کے اوپر ہر قسم کا اعراب بدل کر پھر کر آ سکتا ہے، اس کو اس میں متمکن اور منصرف کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے غیر منصرف، اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کے اندر 9 اسباب میں سے کوئی 2 سبب پائے جائیں یا ایک سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو، تو اس کو غیر منصرف کہا جائے گا۔ وہ 9 اسباب کون سے ہیں؟ ان اسباب کو کہا جاتا ہے اسباب منع صرف، یعنی وہ صرف سے مانے ہیں۔ صرف سے مانے کا مطلب کیا ہے کہ منصرف پر تو ہر قسم کا اعراب پھر کر تبدیل ہو کر آ سکتا ہے، لیکن یہ جو اسباب ہیں یہ جس اسم کے اندر آئیں گے وہ غیر منصرف ہوگا، تو اس نے اس اسم کو پھرنے سے یعنی ہر قسم کا اعراب آنے سے روک دیا ہے۔ تو یہ منع صرف کی اسباب ہیں، یعنی ہر قسم کا اعراب آنے سے روکنے والے ہیں۔ تو یہ 9 اسباب یہ ہیں: عدل، وصف یعنی صفت، تانیث یعنی مؤنث ہونا، معرفہ، عجمہ یعنی عجمی زبان سے کوئی لفظ آیا ہے، جمع ہونا، ترکیب 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا ہے، اور الف نون جو حروف اصلی نہ ہوں، زائد ہوں، اور وزن فعل۔ ان سب کی تشریح آگے تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے آر کی۔ یہ 9 اسباب ہیں جو غیر منصرف بنانے والے ہیں۔ وحکم، غیر منصرف کا حکم کیا ہے کہ اس کے اوپر کسرہ بھی نہیں آ سکتا، تنوین بھی نہیں آ سکتی، اور جہاں پر جر کی صورت ہوگی یعنی جری حالت ہوگی تو وہاں پر بھی کسرہ کے بجائے فتحہ ہی آئے گا، کسرہ اس پر نہیں آ سکتا۔ جیسے جاءنی احمد ورأیت احمد مررت باحمد، یہاں پر با حرف جر ہے تو جر کی جگہ پر بھی باحمدی یا باحمدن نہیں آئے گا، باحمد فتحہ ہی آئے گا، جیسا کہ پہلے غیر منصرف کے جو اعراب ہے اس میں بھی تفصیل گزر چکی ہے۔ اب یہ جو 9 اسباب ہیں ان میں سے ہر ایک کی تشریح بیان کر رہے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور وہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے اس کے لیے شرائط کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سبب ہے اما العدل، وہ عدل ہے۔ عدل کی تعریف یہ ہے فهو تغیر اللفظ ای خروجه من صیغۃ الاصلیۃ الی صیغۃ اخرى، کہ کسی لفظ کا ایک صیغے سے نکل کر دوسرے صیغے کی طرف جانا، یعنی ایک صیغے سے تبدیل ہو کر دوسرے صیغے میں بدل جانا، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ چاہے یہ جو تبدیلی ہوئی ہے یہ تحقیقاً ہو یا تقدیراً ہو۔ تحقیقاً کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے وہ کسی اور صیغے سے تبدیل ہو کر دوسری صیغے میں آیا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اور دلیل بھی موجود ہے، واقع حقیقتاً کہ یہ پہلے کچھ اور تھا، پھر اس دلیل کی وجہ سے ہم نے اس کو شمار کیا کہ یہ کچھ اور بن گیا ہے۔ اور تقدیراً کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عرب لوگ غیر منصرف پڑھتے ہیں، تو غیر منصرف پڑھنے کی وجہ سے ہم نے اس میں عدل کا جو سبب ہے یہ مان لیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے کچھ اور تھا، وہاں سے تبدیل ہو کر یہ اس طرح آیا ہے، ہمارے پاس تبدیل ہونے کے لیے کوئی اور دلیل موجود نہیں ہے، اس کو تقدیری کہا جاتا ہے۔ تو تحقیقی کی مثال یہ ہے ثلاث و مثلث، تو یہ ثلاث ایک لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے 3 3، یعنی ثلاث جو ایک لفظ ہے اس کا مطلب ہے 3 3، تو اس کے معنی کے اندر تکرار ہے، 3 اور 3 2 مرتبہ آتا ہے، تو جو تکرار معنی ہے وہ تکرار لفظ پر دلالت کرتا ہے، یعنی معنی بتا رہا ہے کہ یہ لفظ بھی اصل میں 2 ہونے چاہیے کیونکہ معنی 2 ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ اصل میں ثلاث، یہ اصل میں اس طرح نہیں تھا بلکہ پہلے کچھ اور تھا،
تو وہ کیا تھا؟ وہ اصل میں تھا ثلاثتن ثلاثتن، تین تین، اس سے یہ تبدیل ہو کر ثلاثو بن گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ دگنا ہے، تو لفظ بھی دو ہونے چاہیے۔ اس دلیل کی وجہ سے ہم نے اس کو عدل شمار کیا ہے، تو یہ تحقیقی عدل کی مثال ہوگی۔ اور تقدیری عدل کی مثال ہے عمر۔ اس کو عرب لوگ غیر منصرف پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک سبب تو یہ ہے کہ یہ معرفہ ہے، عالم ہے، نام ہے۔ دوسرا سبب اس میں کوئی اور ظاہری طور پر ہمیں معلوم نہیں ہو رہا، تو ہم نے اس میں غیر منصرف ہونے کے لیے دوسرا سبب عدل مان لیا ہے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ پہلے کچھ اور تھا، مثلا عامرن تھا، اس سے یہ بدل کر عمر بن گیا ہے، اور اس کے بدلنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور دلیل موجود نہیں ہے، تو گویا کہ ہم نے تقدیراً اس میں عدل فرض کر لیا ہے۔ اسی طرح ظفر ہم نے فرض کر لیا کہ اصل میں ظافرن تھا، وہاں سے تبدیل ہو کر یہ آیا ہے۔ ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلاً، کہ جو دوسرے اسباب ہیں، کیونکہ غیر منصرف کے اندر دو سبب پائے جاتے ہیں، تو یہ جو عدل ہے یہ باقی اسباب کے ساتھ تو شامل ہو سکتا ہے، جمع ہو سکتا ہے، لیکن وزن فعل کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل کے مخصوص 6 اوزان ہیں، جو آگے آپ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، تو ان میں سے کوئی بھی وزن فعل کے وزن پر نہیں ہے، تو لہٰذا یہ عدل وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ عالمیت کے ساتھ جمع ہوتا ہے، یعنی کسی نام کے اندر پایا جاتا ہے، جیسے عمر اور ظفر نام ہے، اور وصف کے ساتھ جمع ہوتا ہے، یعنی کسی صفت کے اندر یہ پایا جاتا ہے، جیسے ثلاث، مثلث، اخرا، جمعہ، ان کے اندر صفت والا معنی بھی پایا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ عدل بھی پایا جا رہا ہے، تو یہ دو سبب اس میں جمع ہو گئے ہیں، تو یہ غیر منصرف ہوں گے۔ تو ثلاث یہ عدل کس طرح ہے کہ اصل میں تین تین، ثلاثتن ثلاثتن سے نکلا ہے۔ اس طرح مثلث یہ بھی ثلاثتن ثلاثتن تھا، اس کا معنی بھی تین تین ہے، تو وہاں سے تبدیل ہو کر یہ اس طرح بنایا گیا ہے۔ اور اخر یہ بھی غیر منصرف ہے، اس میں ایک تو صفت والا معنی پایا جاتا ہے، پیچھے ہٹنا، پیچھے ہٹنے والا، تو پیچھے ہٹنے والا یہ بھی ایک صفت والا معنی ہے، اور ساتھ اس کے اندر عدل بھی ہے۔ عدل کس طرح ہے؟ اخر یہ جمع ہے اخرا کی، اور اخرا مؤنث ہے آخرو کی، تو آخرو اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل کا استعمال 3 طریقوں پر ہوتا ہے، آپ نے نحو میں پڑھ لیا ہے، اضافت کے ساتھ، الف لام کے ساتھ یا من کے ساتھ، اور اس کا استعمال ان میں سے کسی طریقے پر بھی نہیں ہے، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ ان 3 طریقوں میں سے کسی طریقے سے معدول ہو کر تبدیل ہو کر اس شکل میں آیا ہے۔ اسی طرح جمعو یہ جمع ہے جمعاؤ کی، اور جمعاؤ مؤنث ہے اجمعو کی، تو اجمعو یہ افعلو کے وزن پر ہے، تو افعلو کی جو مؤنث ہے فعلاؤ، اس کی جب جمع آتی ہے تو وہ فعلاوات یا فعلا کے وزن پر آتی ہے، جیسے صحراؤ ہے تو اس کی جمع صحارا یا صحراوات آئے گی، تو اس کی جمع بھی جمعاؤ کی جمع جماع یا جماعات ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ اس طرح نہیں آئی، اس وزن پر نہیں آئی، جمعو کے وزن پر آ گئی ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اپنے اصلی وزن سے تبدیل ہو کر پھر کر یہ اس شکل میں آیا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر بھی عدل پایا جا رہا ہے۔ دوسرا سبب ہے وصف۔ وصف یہ عالم یعنی معرفہ نام کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو معرفہ میں جو عالم ہے وہ نام کسی متعین شخص کا، متعین چیز کا ہوتا ہے، اور وصف یہ مبہم کسی صفت کو بیان کرتا ہے، تو لہٰذا تعیین اور ابہام کے اندر تضاد ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس کی شرائط یہ ہیں، وہ شرط ہوا ان یکون وصفاً فی اصل الوضع، کہ یہ جو وصف ہے اصل وضع کے اعتبار سے ہی یہ صفت کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اگر شروع میں یہ لفظ صفت کے لیے وضع کیا گیا ہے تو اب یہ غیر منصرف بننے کے لیے کافی ہے، بعد میں اگرچہ کسی اور معنی کے لیے استعمال ہو، اور اگر شروع میں کوئی لفظ کسی اور معنی کے لیے استعمال ہوا، بعد میں وصف کے لیے آ رہا ہے، تو وہ غیر منصرف نہیں بن سکتا۔ تو اس کی مثال دی ہے اسود و ارقم۔ اسود کا مطلب ہوتا ہے سیاہ ہونا، ارقم کا مطلب ہوتا ہے چتکبرا رنگ ہونا، تو یہ دونوں رنگوں کے لیے وصف کے طور پر لفظ وضع کیے گئے ہیں شروع میں، تو یہ لہٰذا اصل وضع کو دیکھتے ہوئے یہ صفت کے معنی کے لیے تو ہم ان کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے، اگرچہ بعد میں یہ سام کا نام بن گئے ہیں۔ اسود بھی ایک سام کا نام ہے اور ارقم بھی سام کا نام ہے، لیکن چونکہ اصل جو شروع میں یہ بنائے گئے ہیں، وضع کیے گئے ہیں، اس وقت یہ صفت کے لیے تھے، تو ہم ان کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے اصل میں صفت ہونے کی وجہ سے۔ اور ایک جملہ ہے مررت بنسوۃ اربعین، یہاں پر جو اربعین کا جو لفظ ہے یہ اگرچہ ترکیب میں یہ صفت بن رہا ہے، لیکن یہ اصل میں یہ کسی صفت کے لیے وضع نہیں کیا گیا، بلکہ یہ 4 کی عدد کے لیے وضع کیا گیا ہے، 4 کی عدد کا نام ہے یہ، تو لہٰذا اصل وضع کے اعتبار سے یہ صفت نہیں ہے، تو اس کو ہم منصرف پڑھیں گے، اگرچہ یہاں پر یہ صفت بن رہا ہے
اور اس کے اندر وزن فعل بھی پایا جا رہا ہے، 2 سبب پائے جا رہے ہیں، لیکن وصف میں یہ اصل نہیں ہے تو اس کو غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہی پڑھیں گے۔ اس پر کسرہ بھی آ رہا ہے، تنوین بھی آ رہی ہے۔ اور تیسرا سبب ہے تانیث۔ تو تانیث کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، تا کے ساتھ جو تا لفظوں میں ہو، اور ایک تانیث مانوی ہوتی ہے جس میں تا مقدر ہوتی ہے، اور ایک تانیث الف مقصورہ و ممدودہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان سب کی اپنی اپنی شرائط ہے۔ تو جو تانیث تا کے ساتھ ہوگی، تا لفظوں میں ہو، فشرطہ ان یکون عالماً، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، کسی کا نام ہو۔ جیسے طلحہ، تو اس میں تانیث تا کے ساتھ ہے تو یہ طلحہ کسی کا نام ہے، تو یہ غیر منصرف کے لیے سبب بنے گی تانیث۔ وکذالک المعنوی کزینب، اسی طرح جو تانیث معنوی ہے جس میں تا لفظوں میں نہیں ہے، تا مقدر ہے، تو وہ بھی اس کے اندر بھی ایک شرط تو یہی ہے کہ وہ عالم ہو، کسی کا نام ہو، جیسے زینب ہے، اس میں تا لفظوں میں نہیں ہے، تانیث معنوی ہے لیکن یہ نام ہے، تو یہ غیر منصرف کا سبب بنے گی۔ پھر اس کے بعد یہ جو تانیث معنوی ہے اس کے لیے کچھ اور بھی شرائط بیان کی ہیں کہ جو تانیث معنوی ہے اگر یہ ثلاثی ہو یعنی 3 حرفوں والی ہو، اور اس کا جو درمیانی حرف ہے وہ ساکن ہو، اور یہ غیر اجمی ہو یعنی عربی زبان کے لفظ ہو، اجمی زبان سے نہ آیا ہو، تو اس صورت میں یجوز صرف و ترک ہو، اس کو منصرف پڑھنا اور غیر منصرف پڑھنا دونوں طرح جائز ہے۔ منصرف پڑھنا اس وجہ سے لحاظ الخفتی کہ یہ آسان ہے، لہذا اس پر ہر قسم کا اعراب پڑھ سکتے ہیں، منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے وجود اس سببین کہ 2 سبب پائے جا رہے ہیں۔ جیسے ہندن ہے تو اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ثلاثی ہے، 3 حرفوں والا ہے، اور درمیان میں نون ساکن ہے، اور یہ اجمی زبان سے نہیں آیا بلکہ یہ عربی زبان کا اپنا ہی لفظ ہے۔ وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، اگر یہ جو 3 شرائط ہیں ثلاثی، ساکن الاوسط، غیر اجمی، ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جا رہی، پھر اس کو منع صرف پڑھنا یعنی غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ جیسے زینب ہے، اس کے اندر پہلی شرط نہیں پائی جا رہی کہ یہ ثلاثی نہیں ہے، 4 حرفوں والا ہے۔ سقر، اس کے اندر دوسری شرط نہیں پائی جا رہی کہ درمیانہ حرف ساکن نہیں ہے۔ ماہجور، ان کے دونوں کے اندر تیسری شرط نہیں پائی جا رہی کہ یہ غیر اجمی نہیں ہے بلکہ یہ اجمی زبان سے آئے ہیں، تو لہٰذا ان سب میں غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور جو تانیث الف مقصورہ اور الف ممدودہ کے ساتھ ہوتی ہیں جیسے حبلہ اور حمراء، تو وہ ہمیشہ غیر منصرف ہی پڑھی جاتی ہیں، کبھی بھی منصرف نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں جو الف مقصورہ یا الف ممدودہ ہے وہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے، اس میں کوئی اور سبب نہ بھی ہو تب بھی وہ غیر منصرف ہی ہوں گی۔ 2 سبب کیسے ہیں؟ ایک تو تانیث ہے، دوسرا لزوم تانیث، ان تانیث ان کو لازم ہے، تو لزوم تانیث کو بھی ایک اور سبب بنا دیا گیا ہے، تو یہ ایک ہی سبب 2 کے قائم مقام ہوگا، یہ ہمیشہ غیر منصرف ہوں گی۔ چوتھا سبب ہے معرفہ۔ تو معرفہ کی ویسے تو 7 اقسام آپ نے پڑھی ہیں نحو میر میں، لیکن ان 7 اقسام میں سے صرف جو عالم ہونا ہے، کسی کا نام ہونا، وہی منع صرف کے اسباب میں معتبر ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی اقسام ہیں ان کی وجہ سے کوئی اسم غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اور یہ کس کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ صفت مبہم ہوتی ہے غیر متعین، اور جو عالم نام ہوتا ہے وہ متعین ہوتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، تو یہ عالمیت اس کے علاوہ باقی چیزوں کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ 5واں سبب ہے عجمہ۔ عجمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ پہلے اجمی زبان کا تھا، بعد میں عربی زبان میں آیا ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اجمی زبان میں بھی عالمی ہو، اور دوسری بات یہ ہے زائدۃ علی 3 احرف، 3 حرفوں سے زیادہ ہو تب وہ غیر منصرف کے لیے سبب بنے گا۔ جیسے ابراہیم، اسماعیل، کہ یہ اجمی زبان کے لفظ ہیں اور اس زبان میں بھی یہ عالمی تھے، نام ہی تھے، اور یہ 3 حرفوں سے زائد ہیں تو یہ غیر منصرف ہوں گے۔ او یا پھر ثلاثی متحرک الاوسطی، 3 حرفوں والا ہے لیکن اس کا درمیانی حرف متحرک ہے جیسے شطر، تب بھی یہ غیر منصرف کا سبب بن جائے گا۔ تو اب جو ہم نے پہلی شرط لگائی ہے کہ وہ عالم ہو، اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ لجام یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے، لعدم العالمیت فی العجمیت، کہ عربی زبان سے یہ پہلے اجمی زبان میں لگام کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا، وہاں سے یہ عربی زبان میں آیا ہے، تو اس زبان میں اجمی زبان میں کسی کا نام نہیں تھا بلکہ لگام جو رسی ہوتی ہے کسی کو بھی کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو غیر منصرف نہیں شمار کیا جائے گا۔ ونوح منصرف لسکون الاوسطی، اور جو ہم نے دوسری شرط لگائی تھی کہ 3 حرفیں ہوں لیکن درمیانی حرف متحرک ہو، تو اس میں نوح یہ 3 حرفوں والا ہے اور اجمی زبان سے آیا ہے لیکن درمیانی حرف متحرک نہیں ہے، واو ساکن ہے، لہٰذا یہ منصرف ہوگا کیونکہ اس میں وہ شرط نہیں پائی جا رہی۔
چھٹا سبب ہے جمع۔ تو جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ منتہی الجموع والا صیغہ ہو۔ منتہی الجموع والا صیغہ کون سا ہوتا ہے، اس کے یہ مختلف اوزان بیان کیے ہیں۔ منتہی الجموع کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مزید کوئی اور جمع نہیں آ سکتی، یعنی اس کی جمع کی انتہا ہو گئی ہے۔ منتہی الجموع کے صیغے یہ ہیں وَهُوَ أَن يَكُونَ بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعِ حَرْفَانِ، کہ جمع کا جو الف ہے اس کے بعد دو حرف ہوں، دونوں متحرک ہوں، جیسے مساجد، تو الف کے بعد جیم اور دال دو حرف ہیں۔ او حرف مشدد، یا الف کے بعد ایک حرف مشدد شد والا ہو، جیسے دواب، اس میں الف کے بعد با شد والا ہے۔ او ثلاثۃ احرف اوسط و ساکن، یا تین حرفوں الف کے بعد درمیان والا ساکن ہو، اور اس کے اندر یہ شرط ہے کہ وہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو، جیسے مصابیح ہے، الف کے بعد تین حرف ہیں اور ان میں سے درمیان والا یا وہ ساکن ہے، اور مصابیح یہ ہا کو بھی قبول نہیں کرتا، یعنی مصابیحۃ استعمال نہیں ہوتا۔ تو اب سیاقلۃ فرازنۃ، یہ اگرچہ جمع ہیں اور الف کے بعد تین تین حرف ہیں، لیکن چونکہ ان میں تا آ گیا ہے جو ہا بن جاتی ہے وقف میں، تو اس وجہ سے ان کو ہم غیر منصرف نہیں پڑھیں گے، بلکہ دونوں منصرف ہیں کیونکہ یہ ہا کو قبول کر رہے ہیں۔ اور یہ جو منتہی الجموع کا صیغہ ہونا ہے جمع والا جو سبب ہے، یہ بھی دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ اس کے ساتھ کوئی اور سبب نہ بھی ہو تب بھی ہم اس جمع کو جو منتہی الجموع کے صیغے پر ہو غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ تو وہ دو سبب کیسے ہیں، ایک تو جمع ہونا اور دوسرا لزوم جمع، جو اس کا مطلب یہ ہے امتناع ان یجمع مرۃ اخری، جمع تکسیری، کہ اس کی اب مزید جمع ہونا انتہا ہو گئی ہے، ختم ہو گیا ہے، مزید اس کی جمع نہیں بنائی جا سکتی۔ تو اب یہ جمع کا اس کو لازم ہونا یہ دوسرا سبب گویا کہ بن گیا ہے۔ تو گویا کہ کانو جمع مرتین، اس کو دو مرتبہ جمع بنایا گیا ہے، تو اس کے اندر ایک ہی سبب دو کا مقام ہوگا اور صرف جمع کی وجہ سے ہی یہ غیر منصرف ہوگا۔ ساتواں سبب ہے ترکیب۔ ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا ہے، مرکب کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، یعنی کسی کا نام ہو، لیکن یہ جو دو چیزیں ہیں ان کی آپس میں اضافت نہ ہو، مضاف مضاف الیہ نہ ہو، اور نہ ہی ان کی آپس میں کوئی اسناد ہو مبتدا اور خبر والی یا فعل اور فاعل والی۔ جیسے بال بک کا، اصل میں بال الگ تھا اور بک الگ تھا، ان دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا ہے، تو ان دونوں کی آپس میں کوئی اضافت بھی نہیں ہے اور کوئی اسناد بھی نہیں ہے، تو یہ غیر منصرف ہوگا۔ اور ہم نے جو قید لگائی ہے اضافت نہ ہو، اس کو آگے تفریع بیان کر رہے ہیں۔ فعبد اللہ منصرف، عبداللہ منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر عبد اور لفظ اللہ ان کی آپس میں اضافت ہے۔ اور ماضی کرب یہ غیر منصرف ہے کیونکہ دو لفظ ہیں، ان کی آپس میں کوئی اضافت و اسناد نہیں ہے۔ وشاب قرناہا مبنی، شابہ یہ فعل ہے اور قرناہا یہ اس کا فاعل ہے، یہ ایک پورا جملہ ہے، ان کی آپس میں اسناد ہے۔ اگر یہ بعد میں کسی کا نام رکھ بھی دیا جائے تب بھی چونکہ اس کے اندر اسناد پائی جا رہی ہے تو اس کو ہم غیر منصرف نہیں پڑھ سکتے۔ تو شابہ یہ ماضی ہے تو یہ مبنی ہے، تو غیر منصرف مورب کی قسم ہے، تو اس کو ہم غیر منصرف شمار نہیں کر سکتے۔ آٹھواں سبب ہے الف نون زائدتان، یعنی اسم کے آخر میں الف اور نون آتے ہیں اور دونوں حروف اصلی نہیں ہوتے، زائد ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ اسم کے اندر ہیں تو اس کی شرط یہ ہے کہ یہ عالم ہو، یعنی یہ اسم کسی کا نام ہو جس میں الف نون آ رہا ہے، جیسے عمران و عثمان یہ نام ہے، ان کے آخر میں الف نون یہ زائد ہے، تو یہ ان کو ناموں کو غیر منصرف بنا دیں گے۔ اب سعدان یہ ایک گھاس کا نام ہے، تو یہ کسی شخص کا یا کسی متعین چیز کا نام نہیں ہے، ویسے اس گھاس کو کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ منصرف ہوگا۔ اس میں عالم والی بات نہیں پائی جا رہی تو یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ اور اگر الف نون زائدتان کسی صفت کے اندر ہیں، پھر ان میں شرط یہ ہوگی کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو، جیسے سکران، عطشان یہ صفت ہے، سکران نشے والا ہونا، عطشان پیاسا ہونا، تو ان کی جو مؤنث ہے وہ تا کے ساتھ سکرانتن، عطشانتن اس طرح نہیں آتی، تو یہ غیر منصرف ہوں گے۔ ندمان یہ کسی کا مصاحب ہونا، ساتھی ہونا، یہ منصرف ہے کیونکہ اس کی جو مؤنث ہے ندمانتن کے وزن پر آتی ہے، اس کو منصرف ہی شمار کیا جائے گا۔ نواں اور آخری سبب وزن فعل ہے، فعل کا جو وزن ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، اسم کے اندر یہ وزن نہ پایا جاتا ہو۔ اگر اسم کے اندر پایا بھی جاتا ہے تو وہ فعل سے منقول ہو کر پایا جاتا ہے، خود یہ کسی اسم کا اپنا وزن نہیں ہوتا۔ تو ایسا جو وزن ہے جو فعل کے ساتھ خاص ہو، یہ جب کسی اسم کے اندر پایا جائے تو اس کو ہم غیر منصرف کا سبب شمار کریں گے۔ جیسے ضرب شمرا،
اور اگر یہ اسم کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر یہ وزن تب غیر منصرف کے لیے سبب بنے گا جب اس کے اندر یہ شرائط پائی جائے کہ اس کے شروع میں جو مضارع کے حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی عطینہ میں سے کوئی آ جائے، اور اس کے آخر میں ہا بھی نہ آتی ہو، یعنی گول تا جو ہا سے بدل جاتی ہے وہ بھی نہ آتی ہو، جیسے احمد، یشکر، تغلب، نرجس، کہ ان کے شروع میں جو مضارع کے حروف ہیں عطینہ ان میں سے کوئی حرف آ رہا ہے اور ان کے آخر میں تا بھی نہیں آتی، گول تا ہا بھی نہیں آتی، لہٰذا ان کو بھی ہم غیر منصرف شمار کریں گے۔ اور یعمل، یہ اگرچہ یہ فعل کا وزن ہے لیکن یہ اسم میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے شروع میں فعل مضارع کی جو حروف ہیں ان میں سے یا بھی آ رہا ہے، لیکن چونکہ اس کے آخر میں تا جو ہا بن جاتی ہے وہ آ سکتی ہے، اس لیے یہ غیر منصرف نہیں بنے گا بلکہ یہ منصرف ہی ہوگا، کیونکہ یہ ہا کو قبول کرتا ہے کہ قولہم ناقۃ یعملۃ، اونٹنی جو کام کرنے والی ہے، تو اس کے آخر میں یعملۃ تا آتی ہے، تو لہٰذا یہ غیر منصرف نہیں بنے گا۔ تو یہ 9 اسباب ہیں معنی صرف کے جو غیر منصرف کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب آگے کچھ ضروری باتیں بیان کی ہیں۔ وعلم ان کل ما شرط فی العالمیۃ، یہ جتنے بھی اسباب ہیں جن میں یہ شرط بیان کی گئی ہے کہ اس کے ساتھ عالم ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہیں: تانیث بالتا، تانیث معنوی، عجمہ، ترکیب، جو اسم جس کے اندر الف نون زائدتان ہوں، اور یہ والے جو اسباب ہیں جن کے اندر عالمیت شرط ہے، او ما لم یشترط فی ذالک واجتمع مع سبب واحد فقط، اور دوسرے وہ اسباب جس میں عالمیت شرط تو نہیں ہے لیکن کسی اور سبب کے ساتھ عالمیت جمع ہو سکتی ہے، جمع ہوتی ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ عالم المعدول، کہ عالم جس کے اندر عدل بھی پایا جاتا ہو، وزن فعل، ان دونوں کے بارے میں حکم بیان کر رہے ہیں۔ اذا نکر صرفا، کہ جب ان کو آپ نکرہ بنا دیں گے یعنی عالمیت سے نکال دیں گے، ان کو کسی کا نام نہیں رکھیں گے بلکہ مطلق بیان کریں گے نکرہ، اس صورت میں یہ منصرف بن جائیں گے۔ اما فی القسم الاولی، جو پہلی قسم ہے، پہلی قسم سے مراد جس کے اندر عالمیت شرط تھی، تو جب ہم نے اس کو عالمیت سے نکال دیا ہے، یعنی وہ اب کسی کا نام نہیں رہا بلکہ ہم عام لوگوں کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ فلی بقاء الاسم بلا سبب، جب اس سبب کی جو عالمیت شرط تھی وہ شرط ہی نہیں رہی تو وہ سبب ہی نہیں رہے گا، تو اب یہ جو اسم ہے یہ بغیر سبب کے رہے گا، تو اس وجہ سے اس کو غیر منصرف نہیں پڑھ سکتے۔ واما فی القسم الثانی، دوسری قسم کہ جس میں عالمیت شرط تو نہیں ہے لیکن ایک سبب عالمیت ہے اور ساتھ دوسرا کوئی سبب جمع ہو رہا ہے، جب عالمیت کو نکالیں گے تو جو اسم ہے وہ ایک سبب کے ساتھ باقی رہ جائے گا، تو ایک سبب سے غیر منصرف نہیں بنتا، تو لہٰذا یہ منصرف بن جائے گا۔ جیسے ایک ہی نام کے مختلف لوگ جمع کر دیے جائیں کسی جگہ پر، مثلا طلحہ نام کے بہت سارے لوگ ہیں، تو ایک شخص کہتا ہے جاءنی طلحۃ، میرے پاس ایک طلحہ آیا، وطلحۃ آخر، تو جو طلحہ اس کے پاس آیا ہے وہ تو متعین ہے، ایک شخص کا نام ہے، لیکن دوسرے بہت سارے طلحہ ہیں، ان کے بارے میں وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی دوسرا طلحہ، تو وہ دوسرا طلحہ کسی ایک کا نام نہیں لے رہا بلکہ مطلق کہہ رہا ہے، تو اس نے عالمیت سے اس کو نکال دیا ہے، تو لہٰذا یہ طلحۃن یہ بغیر ابھی سبب کے رہ گیا ہے، تو اس کے اندر تنوین بھی آ گئی، یہ منصرف بن گیا ہے۔ قام عمر و عمر آخر، تو اس میں بھی ایک عمر جو اس کے پاس آیا ہے، جو کھڑا ہوا ہے، وہ تو متعین ہے، باقی بہت سارے عمر اور بھی موجود ہیں، ان میں سے کسی کا بھی یہ مطلقاً نکرہ کے طور پر نام لے رہا ہے، تو کسی ایک کا متعین نام نہیں لے رہا، اس صورت میں یہ بھی منصرف بن جائے گا، عمر، اس پر تنوین آئے گی۔ وضرب احمد و احمد آخر، اسی طرح یہاں پر بھی احمد، اس سے ہم نے عالمیت نکالی ہے، تو یہ اب ایک ہی سبب اس میں رہ گیا ہے، تو احمد اس میں تنوین بھی آ گئی، یہ منصرف بن گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کل ما لا ینصرف، ہر وہ غیر منصرف، لا ینصرف کا مطلب یہ ہے کہ جو منصرف نہیں ہے، غیر منصرف ہے۔ اذا اضیف الی اسم آخر، جب اس کی کسی اور اسم کی طرف اضافت کر دی جائے، یعنی اس کو مضاف بنا دیا جائے، او دخل اللام، یا غیر منصرف پر الف لام ہم داخل کر دیں، تو فدخل الکسرۃ فی حالت الجر، تو اب اس پر کسرہ بھی آئے گی، یعنی وہ منصرف بن جائے گا، جری حالت میں اس پر کسرہ بھی آئے گی، جیسے مررت باحمدکم، اب احمد یہ ویسے تو غیر منصرف ہے، اس پر کسرہ نہیں آ سکتا، لیکن کم ضمیر کی طرف جب اس کو مضاف کر دیا ہے، اب اس پر کسرہ بھی آئے گا، یہ منصرف بن جائے گا۔ اسی طرح بالاحمدی، اس پر الف لام جب داخل کیا ہے تو اب یہ جو احمد ہے یہ اس پر کسرہ بھی آئے گا، یہ منصرف بن جائے گا۔ تو یہ منصرف اور غیر منصرف یہ اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں، اور یہ ان کے اسباب بھی ہیں، تو یہ بہت اہم سبق ہے
اکثر یہ امتحان میں بھی اس کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے، اور یہ استعمال بھی غیر منصرف کا کافی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کے سارے اسباب کو بھی اور تعریفات اور مثالوں کو بھی اچھی طرح یاد کریں۔